الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك لا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لمن هو دون يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله ما نقول حسبهم جهنم يصلونها وبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لهم تفسحوا في المجالس فافسحوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما यहाँ से इतनी देर लगे 10-15 मिनट का होता 10 मिनट। सुनिए आप कहाँ हैं? तो ठीक है कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी इंशाल्लाह। नहीं अगर जैसी ज़रूरत होगी मैं कह दूँगा आप भेज दीजिए। ठीक है सुनिए हेलो क्या भेजेंगे मतलब यानी वो बाइक या स्कूटी कौन लेके जाएगा आप ही आएंगे? तो मैं बता रहा हूँ सुनिए किराया दे रहा हूँ ये आप उधर से आइएगा यानी घंटाघर के सामने वाला जो काले मंबाड़े वाला रास्ता है उधर से आइएगा इसलिए कि इधर चारों तरफ एकदम जाम है। हाँ मेहताब का तालाब है वहीं पे है वहीं पे आप फ़ोन करिए हम उसको फौरन निकल जाए। لم تفعلوا وتاب الله علينا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. أيها الذين آمنوا الله عليكم ما شديدا أن الساعة عذاب مهين هذا أصحاب النار فيها لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم الكاذبون. استحوذ
ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يهادون الله ورسوله أولئك في ضلين كتب الله لأغلبن أنا رسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلاقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذي كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لحما انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلاقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله
والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. آ رہے ہیں؟ ہاں تو ٹھیک ہے، آ کے فون کریے. ٹھیک ہے، وہیں تالاب دیکھ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، وہیں آ کے فون کریے، ہم آ جائیں گے. آدھے سے زیادہ پڑ چکے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب ويخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله حين
ليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم وما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله رضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبغوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا يؤثرون على أنفسهم لو كان بهم خصاصة من يوق شح نفس صدق الله العلي العظيم. جی شاندار بھائی. اچھا تھوڑا سا آگے بڑھیے بس آئیں. ہاں بس نکلنا تھوڑا سا آگے بڑھیے. باقی سکینہ ہے. ہاں بس وہیں ہے. ہاں نکلیں. چلو بتائیں کتنا پڑھی لو. صدق اللہ العلی العظیم. بیسم بھائی پڑھ لیا کیا ہے. گاڑی لے کھڑے ہیں. آواز ہوتی ہے. آواز سے پڑ گیا. تھوڑا سا پڑھ دو. ارے ہمارا وہ والا ہی اور سب ولو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لما استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لمن أذنت حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر لا يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القائدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوزعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وزهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسوهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا ما أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون
قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين فما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بهذا في الدنيا في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن عودوا منها رضوا وإن لم يعودوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علي والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب عليم يحلفون بالله لهم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله ونسياهم إن المنافقين هم الفاسقون وعاد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وحموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكون خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا عليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقابهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون
ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب عليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بعدم مقدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليذهبوا قليلا وليبقوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم واستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم هم كافرون وإذا أنزل سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القائدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب عليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى وأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاها كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في الصحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا نخلا وحدائق غلبا وفاكهة وعبا متاعا لكم لأنعامكم فإذا جاءت الصاخة
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه ويومئذ مسفرة وضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة وترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الإشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت عملت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا أسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوت عند ذي العرش المكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم ومجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بزنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اقتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين
وما يكذب به إلا كل معتد نسيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم من ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لسال الجحيم. ایک باواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله
يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. عظمت محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. حضرات، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو حضرات امام باڑے کے باہر تشریف رکھتے ہیں امام باڑے کے اندر تشریف لے آئیں. مولانا تشریف لا چکے ہیں. یہ تھے علی مرتضیٰ صاحب جو تلاوت کے فرائض انجام دے رہے تھے. اب میں گزارش کروں گا شالو بھائی سے کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنا کلام پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. بآواز بلند نعرہ صلوات. ایک نعرہ صلوات.
کربو بلا کے ماہ منور تجھے سلام، کربو بلا کے ماہ منور تجھے سلام، جلتی زمین پہ لاشیں بے سر تجھے سلام، شکر خدا لبوں پر تو گردن پتیغ تھی، زہرا کے لال صبر کے پیکر تجھے سلام، زہرا کے لال صبر کے پیکر تجھے سلام، رو کر حسین کہتے تھے بیٹے کی لاش پر، صغرا نے خط میں لکھا ہے اکبر تجھے سلام، صغرا نے خط میں لکھا ہے اکبر تجھے سلام، ٹکڑے تیرے بدن کے سمیٹے حسین نے، پامال لاش قاسم مضطر تجھے سلام، پامال لاش قاسم مضطر تجھے سلام، مقتل میں ڈھونڈتی ہیں نگاہیں رباب کی، ماں کے قرار اے علی اصغر تجھے سلام، ماں کے قرار اے علی اصغر تجھے سلام، قیدی بنا کے جس کو عدو شام لے گئے، شبیر کے لٹے ہوئے لشکر تجھے سلام، شبیر کے لٹے ہوئے لشکر تجھے سلام، تاحشر یوں ہی مجلسیں ہوتی
रहें ज़फ़र। फर्शे अज़ाए सिबते पैगंबर तुझे सलाम। फर्शे अज़ाए सिबते पैगंबर तुझे सलाम। करबो बला के माहे मुनव्वर तुझे सलाम। जलती ज़मीं पे लाशाए बेसर तुझे सलाम। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। मैं दस्तबस्ता गुजारिश करूँगा उन तमाम लोगों से जो बाहर कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो इमाम बारगाह में तशरीफ़ ले आएँ। मजलिस बाकायदा शुरू हो चुकी है। आप हजरात से गुजारिश है कि अंदर तशरीफ़ ले आएँ। अगले शहर को बुलाने से पहले जो कि आरिश हसन साहब हैं, एक कतार से समात फरमाया हजरात। एक सलवात सारा हजरात दे दीजिए। न मालो ज़र है ना जाहो हशम हमारा है। न मालो ज़र है ना जाहो हशम हमारा है। मगर खुदा की अता है कलम हमारा है। मगर खुदा की अता है कलम हमारा है। अलम किसी ने किसी को दिया था खैबर में, वो दिन और आज का दिन अब अलम हमारा है। वो दिन और आज का दिन अब अलम हमारा है। अब मैं गुजारिश करूँगा आरिश हसन साहब से तशरीफ़ लाएँ। एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात। समझ के ज़हरा सताया गया सकीना को, समझ के ज़हरा सताया गया सकीना को।
قدم قدم پر قدم قدم پہ رلایا گیا سکینہ کو سمجھ کے زہرا ستایا گیا سکینہ کو طلب کیا کسی ظالم نے جب کنیزی میں چھپا لیا اسے زینب نے اپنی گودی میں نہ پوچھو کیسے نہ پوچھو کیسے بچایا گیا سکینہ کو سمجھ کے زہرا ستایا گیا سکینہ کو وہ پوچھتے نہ کہ پتنہا وہ تیز رفتاری سنبھلتی کیسے سفر میں حسین کی پیاری وہ پوچھتے نہ کہ پتنہا وہ تیز رفتاری سنبھلتی کیسے سفر میں حسین کی پیاری ارے گری نہیں ہے ارے گری نہیں ہے گرایا گیا سکینہ کو سمجھ کے زہرا ستایا گیا سکینہ کو وہ اپنا حال یتیمی سنانے آئی تھی پدر کی لاش سے پتھر ہٹانے آئی تھی لگا کے لگا کے ہٹایا گیا سکینہ کو سمجھ کے زہرا ستایا گیا سکینہ کو سر حسین کو تکتے تھے عابد مستر تڑپنے لگتی تھی غازی کی لاش دریا پر تماچا جب بھی لگایا گیا سکینہ کو سمجھ کے زہرا ستایا گیا
سکینہ کو، رباب بین یہ تربت پہ آ کے کرتی تھی، غریب ہو گئی کتنی حسین کی بیٹی، گلی گلی میں، گلی گلی میں پھر آیا گیا سکینہ کو، وہ اب نہا لے یتیمی سنانے آئی تھی، پدر کی لاش سے پتھر ہٹانے آئی تھی، لگا کے در، ارے لگا کے در ہٹایا گیا سکینہ کو، سمجھ کے زہر ستایا گیا سکینہ کو۔ اب میں تاجو بھائی سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور رونقیں بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ دونوں چل نعرہ صلوات کا سہارا دے دیں۔ فرش جو بچھنے لگا، فرش جو بچھنے لگا، مجلس سرور کے لیے فاطمہ خلد سے نکلی ہیں میرے گھر کے لیے، فرش جو بچھنے لگا، موت کے بعد میری روح کرے گی ماتم، موت کے بعد میری روح کرے گی ماتم، زندگی کم ہے غم صبط پیمبر کے لیے، فرش جو موت کے بعد میری روح کرے گی ماتم، موت کے بعد میری روح کرے گی ماتم، زندگی کم ہے غم صبط پیمبر کے لیے۔ ایک نعرہ صلوات کا سہارا دیں، ایک صلوات کا سہارا دیں۔
4 मिसरे आपकी समातों की नज़्म कर रहा हूँ. जो जितना फर्शे अज़ा के करीब होते हैं, जो जितना फर्शे अज़ा के करीब होते हैं, कसम खुदा की बड़े खुश नसीब होते हैं, जो जितना फर्शे अज़ा के करीब होते हैं, कसम खुदा की बड़े खुश नसीब होते हैं. ओ गमे हुसैन की दौलत से है भरा दामन, अरे कहाँ हुसैन के शैदा गरीब होते हैं, जो जितना फर्शे अज़ा के. एक नारे सलवात का सहारा दे दें. एक मतला 2-3 शेर ज़हमत तमाम. जब कभी सर दरे ज़हरा पे झुका लेता हूँ, जब कभी सर दरे ज़हरा पे झुका लेता हूँ, अपनी बिगड़ी हुई तकदीर बना लेता हूँ, जब मेरी रूह तड़पती है तो मजलिस करके अपने घर फातिमा ज़हरा को बुला लेता हूँ, जब कभी सर दरे दिल अगर रात की तन्हाई में घबराता है, शम्मे उल्फत शब्बीर जला लेता हूँ, अश्क आँखों से बहाता हूँ, गमे सरवर में मैं वो बंदा हूँ जो ज़हरा. नारे सलवात का सहारा दें. अश्क आँखों से बहाता हूँ, गमे
سرور میں میں وہ بندہ ہوں جو زہرا کی دعا لیتا ہوں جب کبھی سر درے اور دل جو کہتا ہے کہ عباس کی زیارت کر لوں پرچم حضرت عباس سجا لیتا ہوں یہ تھے ہمارے تاجو بھائی جو اپنے مخصوص انداز میں اپنا کلام پیش کر رہے ہیں. اب میری فہرست میں ہمارے افام بھائی اور اس کے بعد مظفر زیدی صاحب اون سرسوی جو اپنے مخصوص انداز میں سوزخانی کے فرائض انجام دیں گے. افام بھائی کو بلانے سے پہلے ایک قطار سے سماعت فرما لیں. افام بھائی ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. ذرا سی خاک میں کل کائنات لے آیا ذرا سی خاک میں کل کائنات لے آیا دل و جگر میں آتش بھی فرات لے آیا دل و جگر میں آتش بھی فرات بھی لایا. تاجو بھائی میرا آپ سے پلیز ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. مجھے بھی سن لیجئے, میں نے سنا ہے آپ کو, مجھے سن لیجئے. دل و جگر میں آتش بھی فرات بھی لایا او میرے نصیب پا حیران ہے جہاں والے میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا میں کربلا سے میرے نصیب پا حیران ہے جہاں والے میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا. اب میں گزارش کروں گا افام بھائی سے تشریف لائیں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. ماشاء اللہ. نعرہ صلوات. ایک دو مطلع اور چند اشعار حاضر کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں, اور یہ ایک مصرع ہوا تھا ابھی ہفتے 10 دن پہلے, میں چاہتا ہوں اس کو حاضر کر دوں کہ ابو طالب کا دین پر آج بھی احسان باقی ہے. سرکار ابو طالب کی بارگاہ میں یہ مطلع نظر کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیے. اہل علم تشریف رکھتے, ملاحظہ فرمائیے. حاضر کرتا ہوں. نعرہ صلوات ارشاد فرما دیجیے. جو آخری وقت میں
طوفان باقی ہے. ملاحظہ فرمائیے, دیکھیں جو آخر وقت میں آئے گا وہ طوفان باقی ہے. حیدر بھائی آگے چلے آئیے. جو آخر وقت میں آئے گا وہ طوفان باقی ہے. جو آخر وقت میں آئے گا وہ طوفان باقی ہے. ابھی بھی پردہ غیبت میں ایک عمران باقی ہے. ابھی بھی پردہ غیبت میں ایک عمران باقی ہے. دوسرا مطلب بھی حاصل کرتا ہوں, دیکھیں گے کہ زمین کی آخری حد تک جہاں انسان باقی ہے, زمین کی آخری حد تک جہاں انسان باقی ہے. ابو طالب کی نسلوں کا وہاں احسان باقی ہے. ابو طالب کی نسلوں کا وہاں احسان باقی ہے. یہاں سے مسلسل اشعار ملاحظہ فرمائیے کہ غلاف خانہ کعبہ اٹھاؤ دیکھ لو جا کر. غلاف خانہ کعبہ اٹھاؤ دیکھ لو جا کر. ابھی بھی آمد حیدر کی ایک پہچان باقی ہے. ابھی بھی آمد حیدر کی ایک پہچان باقی ہے. یہ قافیہ بھی ملاحظہ فرمائیے اسد بھائی. ابو طالب کے منکر کب کے بھوکے مر گئے ہوتے. ابو طالب کے منکر کب کے بھوکے مر گئے ہوتے. خدیجہ کا نمک کھا کر بدن میں جان باقی ہے. خدیجہ کا نمک کھا کر بدن میں جان باقی ہے. عباس بھائی ملاحظہ فرمائیے کہ یہ شعر بھی بطور خاص حاضر کرتا ہوں کہ شعر ملاحظہ فرمائیے, ایک لفظ اس کو بدل دیا ہے. ملاحظہ فرمائیے کہ ذرا ٹھوکر لگے اور یا علی ہونٹوں پہ آ جائے. یہ سب کے نہیں آتا ہے, تو ملاحظہ فرمائیے کیوں نہیں آتا ہے. ذرا ٹھوکر لگے اور یا علی ہونٹوں پہ آ جائے. یہ تب ہوگا ولایت کا اگر ایمان باقی ہے. یہ تب ہوگا ولایت پر اگر ایمان باقی ہے. وہی تو کر رہے ہیں شک ابو طالب کے ایمان پر. وہی تو کر رہے ہیں شک ابو طالب کے ایمان پر. وہ جن کے ذہن میں فکر ابو سفیان باقی ہے. وہ جن کے ذہن میں فکر ابو سفیان باقی ہے. آخری شعر ملاحظہ فرمائیے. اسی صورت خدا رکھے گا باقی نسل کو ان کی.
اسی صورت خدا رکھے گا باقی نسل کو ان کی. کلام رب میں جیسے سورہ عمران باقی ہے. کلام رب میں جیسے سورہ عمران باقی ہے. اور یہ ابو طالب کا دین پر آج بھی احسان باقی ہے. مکمل 14 صدیاں ہو گئی لیکن نہیں اترا. مکمل 14 صدیاں ہو گئی لیکن نہیں اترا. ابو طالب کا دین پر آج بھی احسان باقی ہے. ابو طالب کا دین پر آج بھی احسان باقی ہے. کہ خدا کا شکر ہے جو آج بھی دنیا مدحت میں. خدا کا شکر ہے جو آج بھی دنیا مدحت میں. ابو طالب تیرے افہام کی پہچان باقی ہے. خدا کا شکر ہے جو آج بھی دنیا مدحت میں. ابو طالب تیرے افہام کی پہچان باقی ہے. مولانا تشریف لا چکے ہیں. اون بھائی کی پیشخوانی کے لیے میں کچھ شعر بآواز بلند آ رہے صلوات. ایک بار سلوات سارا حفظت دے دیں. سلام کا عنوان ہے خالی. آپ بتا سماعت فرمائیں. چند شعر ہیں. لے کے آیا در زہرا پہ جو کاسا خالی. لے کے آیا در زہرا پہ جو کاسا خالی. غیر ہو کر بھی وہ سائل نہیں لوٹا خالی. لے کے آیا در زہرا پہ جو کاسا خالی. او فاطمہ زہرا کی گلیوں کا جو بن جائے فقیر. شعر خاص طور سے دیکھیں. فاطمہ سلوات سارا دے دیں آپ بتا. فاطمہ زہرا کی گلیوں کا جو بن جائے فقیر. اس کا کشکول کبھی بھی نہیں رہتا خالی. لے کے آیا در زہرا پہ جو کاسا خالی. او مصطفیٰ مرتضیٰ بھی آتے ہیں حسنین کے ساتھ.
مصطفیٰ مرتضیٰ بھی آتے ہیں حسنین کے ساتھ، فرش مجلس پر نہیں آتی ہے زہرا خالی، لے کے آیا در زہرا. ایک سلوات سے سارا دے دیں آپ حضرات. پہ جو کاسا خالی، اور نہر آ جاتی سکینہ کی قدم بوسی کو، نہر آ جاتی سکینہ کی قدم بوسی کو، کرتے عباس اگر اس کو اشارہ خالی، لے کے آیا در زہرا پہ جو کاسا خالی. او آج بھی پردہ غیبت میں ہے ہادی موجود، آج بھی پردہ غیبت میں ہے ہادی موجود، حجت حق سے نہیں رہتی ہے دنیا خالی، لے کے آیا در زہرا پہ جو کاسا خالی. اب میں مظفر زیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور سوزخانی کے فرائض انجام دیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. سرپرستی امام زمانہ علیہ السلام، نعرہ صلوات. Oh
سال ثواب میر مونس کے سلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. خصوصی اس سلام میں میر مونس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان ملک بقا کی تلاش میں ہے، جنت کی تلاش میں ہے، لیکن انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تب بھی وہ چل کے نہیں آتا، اور جب اس دنیا سے جاتا ہے تب بھی چل کے نہیں جاتا. تو راستہ کسی کے قدم کے نشان دیکھ کے ہم پتہ کر سکتے ہیں، وہ ہمیں ملتے نہیں، اور پھر مقطع بتا رہے ہیں کہ وہ راستہ کہاں سے دایا ملک بقا نہیں ملتا، سلامی جا دایا ملک بقا نہیں ملتا، مسافران عدم کا پتہ نہیں، مسافران عدم کا پتہ نہیں ملتا، سلامی جاد ملک بقا نہیں ملتا. اور شعر دیکھیں کہ کدھر تلاش کرے تم کو اے آدم والوں، اجی کدھر تلاش کرے تم کو اے آدم والوں، کہاں گئے کہ کہیں نہ چھپا نہیں ملتا، سلامی جاد ملک بقا نہیں ملتا. مولا علی رضی اللہ شریف دیکھیں کہ علی کا ذکر ہے، ذکر رسول ذکر خدا، اجی علی کا ذکر ہے، ذکر رسول ذکر خدا، کسی کے نام میں یہ سلسلہ نہیں ملتا. صلوات بر محمد وآل محمد. اجی علی کا نام ہے، ذکر رسول ذکر خدا، کسی کے نام میں یہ سلسلہ نہیں ملتا. سلامی جاد ملک بقا نہیں ملتا. دیکھیں کہ شیعہ سرہ خاک پاک لحد میں بھی لے کے جاتے ہیں. دیکھیں کہ یہ عشق ہے کہ لحد میں بھی چین شیعوں کو بغیر سرہ خاک شفا نہیں ملتا. یہ عشق ہے کہ لحد میں
بھی چین شیعوں کو بغیر سرے خاک شفا نہیں ملتا سلامی جا دائے ملک اب کا سے باز میں غم شاہدی کی زینت ہے جو یہ نہ ہو تو عزا کا مزہ نہیں ملتا سلامی جاد ملک بقا نہیں ملتا. اور دیکھیں مقطع میں بتا رہے ہیں کہ پتہ کہاں ملتا ہے کہ مزار شاہ پہ جب تک نہیں پہنچتے ہیں اجی مزار شاہ پہ جب تک نہیں پہنچتے ہیں ریاض خلد کا مونس پتہ نہیں ملتا. اجی مزار شاہ پہ جب تک نہیں پہنچتے ہیں ریاض خلد کا مونس پتہ نہیں ملتا. سلامی جا دائے ملک فاتح. مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا میں نے امام حسین کے حوالے سے، رائے فاطمیہ کے دن نزدیک ہے لیکن میں نے امام حسین کے حوالے سے مرثیہ نکالا ہے. 3-4 بند حضور میں پیش کرنے کی. جس دم نگین خاتم پیغامبراں گرا، جس دم نگین خاتم پیغامبراں گرا، اور رونق اٹھی زمین سے امام زمان گرا، اور گرتے ہی سب گروہ لیے برچیاں گرا. ہائے ہائے نا ان جفاؤں پہ بھی آسمان گرا. اور زہرا سے پوچھئے یہ قلق نورین کا تپنا زمیں کا اور تڑپنا حسین کا، تپنا زمیں کا اور تڑپنا حسین کا. تو مشتاق بہر ذبحہ بڑھے افسران کی، اور قاتل کئی کھڑے ہوئے آ کر قرین قرین، کوئی پکارا ہاں کوئی بولا بھی نہیں. اب دیر کیا ہے سجدے میں رکھ لینے دو جبیں. ارے آواز دی عمر نے ہے گردن ڈھلی ہوئی، قاتل پکارا آنکھ ابھی ہے کھلی ہوئی، قاتل پکارا آنکھ ابھی ہے کھلی ہوئی. تو سب تھم گئے مگر نہ
تماشے مرباشیاں اور سر پیٹنے کی جا ہے رکھا اس جگہ قدم اور سینہ دبا تو اور بھی تڑپے چاہے امام اور سینہ دبا تو اور بھی تڑپے چاہے امام اور شور فغاں سنا اسی حالت میں دام بدام قاتل سے پوچھا دے کدھر غل یہ ہوتا ہے ہائے ہائے حسین کہہ کے کوئی رن میں روتا ہے ہائے ہائے حسین کہہ کے کوئی رن میں روتا ہے تو شہ بولے اور کوئی نہیں یہ بہان بہان عاشق بہن حسین کی تشنا دہان بہان اور بلوا کہاں کہاں یہ میری خاص تان بہان اور بھولی ہمارے پیار میں ماں کا چلان بہان ارے قاتل پکارا پہلے بھی باہر یہ آئی تھی شہ بولے جب سنالی اکبر نے کھائی تھی ارے قاتل پکارا پہلے بھی باہر یہ آئی تھی شہ بولے جب سنالی اکبر نے کھائی تھی تو وہ رونا بے کسی کا وہ اڑنا حواس کا وہ تھر تھرانا دل کا وہ اڑنا وہ گھبرانا یاس کا ارے کہنا بلا بلا کہ یہ کلمہ ہراس کا اے شمر واسطہ علی اصغر کی پیاس کا ارے للہ 3 روز کے پیاسے کو چھوڑ دے صدقہ نبی کا ان کے نواسے کو چھوڑ دے صدقہ نبی کا ان کے نواسے کو چھوڑ دے تو اے شمر پاس بھائی کے آؤں جو تو کہے اور زخموں سے جلتی ریت چھڑاؤں جو تو کہے اور چادر بدن کے نیچے بچھاؤں جو تو کہے اور سید کو قبلہ رخ میں لٹاؤں جو تو کہے ارے پانی نہ بھوکے پیاسے کو او بدخصال دے پر وقت ذبح کو پہ کپڑا تو ڈال دے ارے پانی نہ بھوکے پیاسے کو او بدخصال دے پر وقت ذبح کو پہ کپڑا تو ڈال دے بس آخری بات تو اے شمر پاس بھائی کے آلوں تو ذبح کر اور بے کل ہے سر کو آ کے اٹھا لوں تو ذبح کر کچھ درد اپنے دل کا سنا لوں تو ذبح کر اور بھائی سے مل کے خیمے میں جالوں تو ذبح کر بھائی سے مل کے خیمے میں جالوں تو ذبح کر ارے پانی تو یہاں ملے گا نا زہرا کی جائی کو آنسو چھڑا کے ہوش میں لاؤ گی بھائی کو ارے پانی تو یہاں ملے گا نا زہرا کی جائی
کو آنسو چڑا کے ہوش میں لاؤ گی بھائی کو جس دم نگی نے خاتم یہ تھے جناب اون بھائی، اور اب میں گزارش کروں گا خطیب نہج البلاغہ مولانا سید قمبر علی رضوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور رونق افروز ممبر ہوں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ صلوات۔ مائے دین کی مومنین کی صحت سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ آئیے آپ حضرات علماء کرام بھائی آگے آ جائیے۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مرزا امتیاز حسین ابن مرزا ممتاز حسین مرحوم کے لیے ایصال ثواب۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتحی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام من مات منکم علی فراشہ وہو علی معرفت حق ربہ وحق رسولہ واہل بیتہ مات شہیدا۔ صلوات دیں۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، ایصال ثواب کی اس مجلس میں، جو ایک ایسے مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے جو
ہر اعتبار سے ایک کامیاب زندگی گزار کر گیا۔ خداوند عالم مرحوم کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو عالی کرے، اور پسماندگان کو صبر جمیل کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بہتر سے بہتر ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے گفتگو کے لیے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے، یہ الفاظ نہج البلاغہ کی زینت ہیں۔ میں نہج البلاغہ کا ادنا سا طالب علم ہوں، ہرگز میں خطیب نہج البلاغہ کہے جانے کے لائق نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ وہ لقب، یہ وہ خطاب ہے جو مجھ جیسے ہیچ مداح کے لیے بالکل زیب نہیں دیتا، اس لیے کہ میں حقیر، فقیر، سراپا تقصیر، غلام جناب امیر، اور نام بھی میرا قمبر ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے۔ ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے، جہاں سے پلتی تھی اقبال روح قمبر کی۔ میرا نام قمبر ہے، جہاں سے پلتی تھی اقبال روح قمبر کی، ہمیں بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے۔ میں نے کوشش یہی کی عرصے سے کہ گفتگو کا آغاز تبرکاً، تیمناً خطیب منبر سلونی کی تقریروں یا تحریروں سے کروں، اور لوگوں کو نہج البلاغہ سے آشنا کروں، اس لیے کہ میں کچھ نہیں، لیکن اگر میرے کہنے سے کسی نے بھی اپنے کو نہج البلاغہ سے وابستہ کر لیا تو میری بھی دنیا و آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے کہ علماء کرام ماشاء اللہ سے تشریف فرما ہیں، صاحبان فکر و نظر، کہ نہج البلاغہ کبھی کبھی پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے، مستقل مطالعے میں رہنے والی کتاب ہے۔ ہر مومن اور مومنہ کی اپنی پرسنل کاپی نہج البلاغہ کی ہونا چاہیے، جو کبھی کبھی نہیں، ہمیشہ جب بھی اسے کسی سے بھی شکوہ ہو، شکایت ہو، اس پر مایوسی کا عالم طاری ہو، وہ اگر فرسٹریشن کا شکار ہو یا جو نفسیاتی امراض، اس لیے کہ محسن کش لوگ، احسان فراموش لوگ، جن لوگوں کے درمیان فرد سے لے کر اجتماع تک، گھر سے لے کر محلے تک، محلے سے لے کر شہر تک، شہر سے لے کر ملک تک، ملک سے لے کر پوری دنیا تک، جس سماج میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہاں اب تو صدائے احتجاج بھی بلند نہیں کر سکتے۔ جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، جن مرحلوں سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن خراب سے خراب ماحول میں آپ کو نہج البلاغہ حوصلہ دے گی، اس لیے کہ صاحب نہج البلاغہ وہ ہے جس نے فتنوں کے دور میں کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے۔ گھٹن ہے، جبر ہے، زیادتی ہے، لیکن اتنی تو نہیں کہ علی جیسے شریف کو جاننے والے سلام کرتے ہوئے ڈریں۔ بھائی عزائے فاطمی کا سلسلہ دورانیہ 13ویں جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی الثانی تک، ہمارے یہاں کا نظام تھوڑا مختلف ہے، لیکن اب دنیا ایک گاؤں بن گئی ہے، تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، پہلے ہمارے یہاں 15ویں جمادی الاول کو ظاہر سی بات ہے آج بھی چوتھے امام کی ولادت کا جشن منایا جاتا ہے، چونکہ ہمارے بزرگ علماء نے بالخصوص سرکار ناصر الملت علیہ الرحمہ نے تحقیق کر کے یہ بتایا تھا کہ یہ تاریخیں ہیں، لیکن کتابوں میں وہ تاریخیں تھیں۔ اب
علاقائی اعتبار سے جس نے جس تاریخ کو ترجیح دی، اب وہاں کی خبر یہاں آ جاتی ہے، یہاں کی خبر وہاں چلی جاتی ہے، اس لیے تھوڑی بہت الجھنیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں کہ ایک طرف عزائے فاطمی کی مجالس کا سلسلہ ہے تو دوسری طرف خوشیوں کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال عزائے فاطمی کے لیے لوگوں کے ذہن و دل و دماغ آمادہ ہیں، تیار ہیں، اور منزل مصائب میں اس مجمع میں سے کسی نہ کسی نے، سب نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے یہ جملہ ضرور سنا ہوگا۔ مصائب نہیں، آغاز میں بات کر رہا ہوں تاکہ عزائے فاطمی سے بھی میں اپنے کو متصل کر لوں، اور وہ یہ کہ شہزادی نے کیا کہا، یا علی ہم نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو، سنا ہے نا، مصائب نہیں ہے، لیکن مولا علی نے جواب کیا دیا تھا، یہ میں جبر کے ماحول میں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ کس نے سکھایا؟ حوصلہ کہاں سے ملے گا؟ خطیب منبر سلونی مولا علی آپ کو کون سا حوصلہ عطا کریں گے؟ اس لیے کہ یہ خالی مصائب میں سن کر گریہ کر لینے والا جملہ نہیں ہے، گریہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن جو جواب ہے کہ یا بنت رسول مقام تعجب یہ نہیں ہے کہ میں سلام کرتا ہوں تو لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، نہیں، مقام تعجب یہ ہے کہ اگر میں سلام کرتا ہوں اس کے تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسے مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے کہ جس کے گزرنے کے بعد بھی لوگ اسے یاد کر رہے ہیں، ان کی خوبیوں کو بیان کر رہے ہیں، اپنوں کے درمیان، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں آدمی اگر خدمتوں ہی پر خدمتیں کرتا چلا جائے اور پھر اسے لوگ فراموش کر دیں تو اسے شکوہ ہوتا ہے کہ نہیں اس کے خاندان والوں کو، اس کے قبیلے والوں کو۔ تو علی جیسا شریف، بڑی توجہ، جس کے لیے آیت اللہ وحید خراسانی داماد اللہ العالی کی توضیح المسائل کے مقدمے میں آپ پڑھیے، اور جس حوالے اور ریفرنس سے جار جرداق، یہ وہ ہے جو عیسائی ہے، جاننے والے جانتے ہیں، اس نے مولا علی کے حضور وائس آف ہیومن جسٹس، عربی میں صوت العدالت الانسانیہ یا ندائے، ایک صلوات بھیج دیں آپ ذرا محمد والے محمد پر، ندائے عدالت انسانی، یہ اردو میں کھجوا سے ترجمہ چھپا اس کا، تو اس نے خراج عقیدت پیش کیا اور یہ کہا کہ ہم یہ کتاب اس لیے لکھ رہے ہیں، علی کو عدالت کی آواز اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے دور میں ہم عیسائیوں پر کوئی ظلم نہیں ہوا۔ کاش مغرب، ویسٹ اس کتاب کو پڑھے تاکہ کچھ تو علی والوں کو جانے، کچھ تو علی والوں کو سمجھے کہ خود اسی کے قبیلے نے مولا علی کو کیسا خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ ان کے دور میں کیوں، آیت اللہ وحید نے توضیح المسائل کے مقدمے میں، اور میں گزارش کرتا ہوں ہمیشہ کہ یقیناً حلال و حرام کے لیے تو آپ تقلید سے لے کر کے حدود و دیات تک کے مسائل پڑھیں، لیکن اس توضیح المسائل میں اصول دین کا جو مقدمہ ہے وہ بھی پڑھے جانے والا ہے۔ حالانکہ یہ طے بات ہے کہ تقلید فروع دین میں ہے، اگر آدمی مجتہد نہیں ہے، محتاط نہیں ہے، تو تقلید پر کے علاوہ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اصول دین میں تقلید نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اصول دین کو مضبوط تو ہونا چاہیے نا۔ تو آیت اللہ وحید نے توحید کے اوپر، عدالت کے اوپر، نبوت و امامت کے اوپر، اردو میں بھی آپ کو مل جائے گی، انگریزی میں بھی یہ مقدمہ مل جائے گا، اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر اس بات کا ذکر کیا کہ راہ چلتے ایک بھکاری گداگر گدائی کر رہا تھا، مولا علی نے پوچھا یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ اب دیکھیے وہی ڈائیورٹ کرنے والا اپنے اوپر قیاس کر کے فوراً ساتھ چلنے والوں نے کہا یا علی یہ عیسائی ہے۔ بھئی یہی ہوتا ہے نا، اپنی کمیوں کو چھپانے کے لیے مذہب کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اپنی کمیوں کو چھپانے کے لیے بات ہو رہی ہے کہ ہماری مملکت میں وہ بھیک مانگ کیوں رہا ہے؟ جواب اس کا ہونا چاہیے تھا
فوراً کہا یا علی یا عیسائی. اب دیکھیے یہ ہے، یہ اس لیے خراج عقیدت ہے. کہا تف ہے تمہارے اوپر، جب تک یہ تمہارے کام آ رہا تھا تم نے اس سے کام لیا، اور اب جب یہ معذور ہو گیا تو تم مذہب کی بنیاد پر اسے نظر انداز کر رہے ہو. صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر. اور اسی توضیح المسائل میں یعنی عزت نفس، دیکھیے ہم تو اپنے سگوں کے ساتھ بھی احسان کرتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غیروں کے ساتھ ہم احسان کرتے ہیں، اپنوں کو فراموش کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اپنا اس طرح سے شکریہ یا خوشامد نہیں کرے گا. نفسیاتی بات میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ تو حق سمجھ کر لے گا کہ آج اگر تم اس کے ساتھ کر رہے ہو تو ماضی میں یا مستقبل میں وہ تمہارے ساتھ بھی کرے گا. صلہ رحمی کا یہی فلسفہ ہے. تو غیروں کے لیے ہم پیچھے اس لیے جاتے ہیں کہ وہ ہمیں زیادہ نفسیاتی بے توجہ فرمائیے گا. لیکن عزت نفس کا مرحلہ یہ اسی توضیح المسائل کے مقدمے میں آیت اللہ وحید داماد اللہ العالی نے، اور یاد رکھیے گا یہ عزائے فاطمی میں نظر آنے والی وسعت بھی، یہ جو شہر گاؤں بستی یقیناً ساؤتھ میں تو 13 جمادی الاول کی تاریخوں میں مجالس کا سلسلہ پہلے سے ہوتا تھا. حیدرآباد میں بڑے بڑے علماء و خطبہ بہت پہلے سے آیا کرتے تھے. میں بھی جب 90 اور 94 کے درمیان مدراس گیا ہوں تو اس وقت بھی میں وہاں 13 جمادی الاول کی مخصوصیاں یا کئی دن کے پروگرام کی بارے میں سنا کرتا تھا. لیکن آپ کے اس طرف یہ جو 13 جمادی الاول والی تاریخ آئی ہے اور سلسلہ پورا ہوا ہے، یہ آیت اللہ وحید، اور آیت اللہ وحید داماد اللہ العالی نے بھی کسی اپنے نے جناب زہرا پر ہونے والے ظلم پر شک کیا تھا. مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوا، تو ہمارے ان مراجع نے کہا کہ اگر اب بھی نہ بولا جائے گا تو اپنوں کے درمیان بھی جناب زہرا پر ہونے والا ظلم مشکوک ہو جائے گا. صلوات دیجئے محمد وآل محمد. بہت جلدی میں اشاروں میں باتیں کر کے گزرنا چاہ رہا ہوں. تو بہرحال اسی توضیح المسائل کے مقدمے میں عزت نفس کے اعتبار سے ایک مرتبہ عبداللہ ابن زبیر مولا علی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا علی، آپ کا باپ میرے باپ کا 100 درہم کا مثلاً یا 1000 درہم کا قرض دار تھا. مولا علی نے ثبوت نہیں مانگا، گواہی نہیں مانگی، کیے ہوئے مطالبے کو توجہ فرمائیے گا، کیے ہوئے مطالبے کو ان کے دوسرے دن عبداللہ ابن زبیر سر کو جھکائے ہوئے آئے. کہا یا علی، ہم سے سمجھنے میں غلطی ہوئی، معاملہ برعکس تھا. تو دیکھیے شریف بیٹا پہلے دن تو باپ کا نام نہ اچھلے اور مزاج میں سخاوت ہے تو بغیر ثبوت کے دے دے گا، کچھ نہیں تو صدقہ ہی سمجھ کے. یہ میں کہہ رہا ہوں، ادھر یہ نہیں ہے معاملہ. لیکن دوسرے دن اب جو سر کو جھکائے ہوئے آئے ہیں کہ یا علی سمجھنے میں غلطی ہوئی، معاملہ برعکس تھا. آپ کا باپ ابو طالب نہیں، میرا باپ زبیر، بھائی ہیں یہ. وہ تو اب دوسرے دن آدمی بھرے مجمع میں کہے گا کہ کل یہ آئے تھے میرے باپ پر الزام لگانے، یہ میرا جذبہ سخاوت تھا کہ ان کے مطالبے کو بغیر ثبوت کے میں نے پورا کر دیا، یہی کہے گا نا. اب قصیدے پڑھے گا اپنے باپ کے، اور پھر ابو طالب جیسا جس کا باپ ہو، جس کا قصیدہ خود نبی پڑھا کرتے تھے. بڑی توجہ. لیکن ایک مرتبہ مولا علی، اب ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے دن آئیں گے تو اب مزید کچھ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ کل اگر 1000 لے کر گئے ہیں تو آج کتنے لے کر آئیں گے. ذرا سا متوجہ ہو جائیں.
بھائی کل یہ کہہ کر لے کر گئے تھے کہ آپ کا باپ قرض دار تھا 1000، آج یہ مان کر آ رہے ہیں کہ میرا باپ قرض دار تھا، تو اب 2000 لے کے آئیں گے نا۔ ایک تو کل جو لے کر گئے ہیں، ایک جو اقرار کر رہے ہیں، تو اب 2000 درہم لے کر آئے کہ یا علی مجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی، لیکن یہ ہے کردار علوی۔ ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو جو میرے باپ نے تمہارے باپ کو دیا تھا وہ بھی میں نے معاف کیا، اور میں جو دے دیا کرتا ہوں وہ واپس نہیں لیا کرتا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ میرے خیال سے اگر شروع کیا بلکہ 15 منٹ ہو چکے ہیں، تھوڑا سا اگر آپ حضرات بس صرف آگے والوں کو گردن میں درد کا امکان نہ ہو، تب جتنا آ سکتے ہیں اتنا آ جائیں، تاکہ زحمت میں نہیں دینا چاہتا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو ایسا شریف وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بنت رسول مقام تعجب یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، مقام تعجب یہ ہے کہ اگر میں سلام کرتا ہوں مدینے میں دیکھیے یہ سلام و جواب یہ روزانہ کا معاملہ ہے، بہتر سے بہتر تحیات ہوں، بہتر سے بہتر سلام و دعا ہو، قرآن کا حکم یہی ہے، لیکن طریقہ رائج یہی ہے کہ عام طور سے آدمی جاننے والوں کو سلام کرتا ہے، راہ چلتے اجنبی کو سلام علیکم کہتے ہوئے آدمی نہیں گزرتا، طے ہے نا۔ سلام کرنے کا یہ فلسفہ ہے کہ جاننے والوں کو سلام کرتا ہے، لیکن جواب دینے میں یہ شرط نہیں ہے۔ کرنے میں تو آپ کہیں گے، آپ سے کوئی کہ فلاں کو آپ نے سلام نہیں کیا، آپ کہیں گے بھائی مجھے جانتا نہیں اس لیے میں نے سلام نہیں کیا، لیکن جواب دینے میں یہ نہیں ہوگا کہ صاحب ہم انہیں جانتے نہیں تو جواب کیوں دیں۔ اب آپ سمجھے اس میں نزاکت کیا ہے کہ بنت رسول مقام تعجب یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، نہیں، اگر میں سلام کرتا ہوں تو یہ سرسری بات نہیں ہے۔ اصل میں بعد ثقیفہ مدینے میں اتنی دہشت طاری کر دی گئی تھی، دیکھ رہے ہیں حکومت کا جبر کیا ہوتا ہے کہ آدمی دکھاوے کے طور پر بھی حکومت کے خلاف جانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر اس کے خلاف ہم لگیں گے، ارے میں اس سے زیادہ اب کہہ نہیں سکتا ہوں، ہوتا ہے نا کہ بھائی کچھ نہیں تو کم از کم دکھاوے کے طور پر صحیح دل سے ہم مخالف بھی ہوں ظالم کے، جابر کے، لیکن جبر اتنا ہے، ظلم اتنا ہے، یہی ہے عظمت زہرا کہ جہاں حکومت کے ڈر میں لوگ جواب سلام کی ہمت نہ کر پاتے ہوں، جناب زہرا نے حاکم کے خلاف خطبہ دے کر کے بتایا کہ سمجھو حق علی ہے کیا۔ ماشاء اللہ۔ بھائی توجہ فرما رہے ہیں، یہ ڈر اور خوف تھا، تو اس ڈر اور خوف کو دور کیا جناب زہرا نے۔ اس زہرا کے شوہر کا نام ہے علی، بڑی توجہ، اس زہرا کے شوہر کا نام ہے علی، تو اس علی کا کلام آپ کو ہمت دے گا، حوصلہ دے گا، اپنے ایمان پر قائم رہنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھائے گا۔ اس لیے نہج البلاغہ مسلسل پڑھی جانی چاہیے، اور اس نہج البلاغہ سے میں نے ایصال ثواب کی نسبت سے ان الفاظ کا انتخاب کیا جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ من مات منکم علی فراشہ، جو مر جائے تم میں سے خدا کے حق کی معرفت کے ساتھ، رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ،
اور آل رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ ماتا شہیدہ، تو اس کی موت شہادت ہے۔ دیکھیے، شہادت زندگی کا دوسرا نام ہے۔ حق کے لیے نبرد آزما ہو جانا انسانیت کا کمال ہے، لیکن میدان میں جا کر کسی کی جان لینا آسان بھی نہیں ہے۔ اسی لیے جہاد بالسیف کو علی العموم حکم معصوم سے مربوط کر دیا گیا، لیکن کسی کو مایوسی نہ ہو اس لیے جہاد کی قسمیں بھی ہیں۔ جہاد بالسیف اگر ہے تلوار سے یا طاقت اور قوت والا جہاد، تو جہاد بالقلم بھی ہے، جہاد باللسان بھی ہے، اور جہاد بالنفس بھی ہے۔ قلم کے ذریعے بھی جہاد ہے، زبان کے ذریعے بھی جہاد ہے، اور نفس کے ذریعے بھی۔ اصل مسئلہ ہے نیت کا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں جگہ ہم نہیں ہیں تو جہاد کیسے کریں، فلاں دور میں ہم نہیں تھے تو مجاہد کیسے بنتے۔ جو لوگ زیارت وارثہ شب جمعہ میں پڑھنے کے عادی ہیں، میں انہیں متوجہ کر رہا ہوں، یہ فرق ہے معصوم کا اور غیر معصوم کا۔ اس بات کو علامہ صادق حسن صاحب قبلہ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، میں ان کے حوالے سے، کہ جب آپ زیارت وارثہ پڑھیں گے تو اس میں یہ جملے نہ ملیں گے جس میں آپ مولا حسین کو جناب آدم، جناب نوح، ابراہیم و اسماعیل، موسیٰ اور عیسیٰ سے لے کر پیغمبر خاتم امام علی جناب زہرا تک کا وارث، اس میں آپ کو یہ جملے نہ ملیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ لیکن اب جب آپ زیارت شہدائے کربلا پڑھیں گے تو اس میں یہ جملے ملیں گے، یا لیتنی یا لیتنا کنت معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ حسین جیسا تو بننے کا تصور بھی نہ کرنا۔ بڑی توجہ شہدائے کربلا کی زیارت میں ہے۔ میں نے بھنولی میں اس کا ذکر کر دیا تو ایک مرد مومن نے ایمانی تقاضے کے اعتبار سے کہا، کیا ہم یہ کہنے کے بھی لائق ہیں کہ کاش ہم وہاں ہوتے؟ بے شک ہم اس لائق نہیں ہیں، لیکن یہ 8ویں امام کا کرم ہے۔ یہ جبن شبیب سے جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ اگر تم کربلا والوں کی شہادت کا ثواب چاہتے ہو، بڑی توجہ، تو جب بھی تمہیں کربلا والوں کی مصیبت یاد آئے، سرکار سید الشہداء کی مصیبت یاد آئے، تو تم کہا کرو یا لیتنا کننا معہم، یا لیتنی کنتو معہم، کاش ہم ان کے ساتھ ہوتے۔ اس میں کم ہے، وہاں ہم ہے، کیونکہ مخاطب یہاں ڈائریکٹ کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، تو اس روایت میں کہا ثواب اگر چاہتے ہو تو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 8ویں امام نے عدل الہی کو واضح کیا ہے کہ زمانے سے دور ہونے کی وجہ سے کوئی یہ نہ کہے کہ اس دور میں تھے نہیں تو ہمیں وہ ثواب کیسے ملے گا۔ کہ نیت کو درست رکھو تو ان کی یاد تمہیں وہ ثواب دلائے گی۔ چلیے میں نے بہت وقت آپ کا لے لیا، اب اس کے رخ بہت ہیں، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محبت علی، محبت اہل بیت زمانی اور مکانی فاصلوں کو ختم کر دیا کرتی ہے، یہ ہے۔ اور یہ ایصال ثواب کی مجلس میں یہ میں شہر شہر یہ پیغام دیتا ہوا آ رہا ہوں، اور کچھ خطبوں کے حوالے دے کر کے اپنے بیان کو تمام کروں گا، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ابھی شعر پڑھا ہمارے بھائی اسد صاحب نے کہ مصطفیٰ مرتضیٰ بھی آتے ہیں حسنین کے ساتھ، میرے خیال سے اسی مفہوم کا، مصطفیٰ اور مرتضیٰ بھی آتے ہیں حسنین کے ساتھ، فرش مجلس پہ نہیں آتی زہرا خالی،
یعنی جناب زہرا خالی مجلس میں نہیں آتی. آدمی کہے گا زہرا ہی کے لیے ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی, یہاں مصطفیٰ بھی آ رہے ہیں, مرتضیٰ بھی آ رہے ہیں, حسنین بھی آ رہے ہیں, تو یہ خالی شاعری نہیں ہے, یہ خالی خیال نہیں ہے, یہی ہے آج کی مجلس. اگر ریفرنس مل جائے تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور وہ یہ کہ محبت زمانی اور مکانی فاصلوں کو مٹا دیتی ہے. تو جس کی محبت زمانی اور مکانی فاصلوں کو مٹا دے, اگر وہ خود زمانے پر اختیار دکھائے تو مقام تعجب کیا ہے. میر انیس نے اپنے انداز میں کہا, اور یاد رکھیے گا ہمارے یہاں کی مذہبی شاعری 100% نہ صحیح تو زیادہ تر شاعری ایقان اور اطمینان والی شاعری ہے. اس لیے کہ ابن ابی الحدید معتزلی نے عجب طرح سے شارح نہج البلاغہ ہیں کہا یا علی, ہم نے آپ میں عجب کمال دیکھا کہ لوگ صفتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, صفتیں آپ کے پیچھے بھاگتی ہیں. لوگ صفتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, صفتیں آپ کے پیچھے بھاگتی ہیں. علماء بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھئے گا, ان کی موجودگی میرے لیے باعث شرف ہے. اور وہ یہ شعرا بھی جو مدح کرنے والے ہمارے یہاں, اس لیے کہ یہی وہ گھرانہ ہے, یہی وہ گھرانہ ہے جس کی مدح کر کے سیری نہیں ہوتی, جس کی مدح کر کے مدح کا حق ادا نہیں ہوتا. اس لیے کہ ابن ابی الحدید نے عجب شعر کہا جس کا مفہوم یہ ہے کہ یا علی, جب میں آپ کے غیر کی مدح کرتا ہوں تو اس کی مذمت ہو جاتی ہے. آپ کے غیر کی مدح میں مذمت ہے, آپ کے غیر کی جب میں مدح کرتا ہوں تو وہ ہوتی ہے مذمت. اس لیے کہ جھوٹے کو آپ سچا کہیں تو آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ مذمت کر رہے ہیں. جاہل کو آپ علامہ کہیں تو انصاف بتائیں, انصاف سے اس کی تعریف کر رہے ہیں یا مذمت کر رہے ہیں. تو بھیا تعریف کسی کی بھی کرو, کردار بھی تو دیکھ لو کہ کہیں ایسا نہ ہو کر رہے ہو مدح, ہو رہی ہو مذمت. کہا یا علی, عجب کمال ہم نے آپ میں دیکھا کہ جب آپ کے غیر کی ہم مدح کرتے ہیں تو اس کی مذمت ہو جاتی ہے, اور جب آپ کی بات آتی ہے تو بات تشبیب سے آگے ہی نہیں بڑھتی. بھیا تشبیب قصیدے کے اس مقدمے کو کہتے ہیں جس کے بعد مدح شروع ہوتی ہے. ابن ابی الحدید کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو علی کی مدح منزل تشبیب میں ہے, ابھی اصل مدح تو شروع بھی نہیں ہوئی. صلوات پڑھیں. خورشید شرف زمانی اور مکانی فاصلے محبت مٹاتی ہے. آخر تک آتے آتے نہج البلاغہ سے حوالہ دے کر کے بیان تمام ہو جائے گا. خورشید شرف برج شرف میں ہوگا میر انیس علی اللہ مقامہ. وہ میر انیس جن کے لیے علامہ رشید ترابی مرحوم نے عجب جملہ کہا کہ میر انیس اس مداح کا نام ہے جس نے اردو بولنے والی دنیا کو ذکر حسین کا ادب سکھایا. ادب سکھایا ہے. بہت سے جملے ہم لوگ اس خاندان کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور ورق گردانی آپ کریں گے تو یہ میر انیس کے ملیں گے. خورشید شرف برج شرف میں ہوگا. سنیے اصحال ثواب کی مجلس کی نسبت سے فرزندان کے لیے, پسماندگان کے لیے, اور جو بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے اپنے جانے والوں کو یاد کر کے فخر کرے. نسبت اس گھرانے سے عزت دلاتی ہے. خورشید شرف برج شرف میں ہوگا, گوہر معدن میں در صدف میں ہوگا. خورشید شرف برج شرف میں ہوگا, گوہر معدن میں در صدف میں ہوگا. مغرب میں کہ مشرق میں اسے دفن کرو, مشرق میں کہ مغرب میں اسے دفن کرو. جو عاشق حیدر ہے وہ نجف میں ہوگا.
زمانی فاصلے نے محبت نے مٹائے کہ نہیں؟ مشرق میں کہ مغرب میں اسے دفن کرو، جو عاشق حیدر ہے وہ نجف میں ہوگا۔ اور آپ میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، غزل کا مصرع ہے، اس پر کسی مظفر نگر کے شاعر نے کہا، اور یقیناً بڑا شعر ہے غزل کا مصرع، تو وہ میرا حوصلہ بڑھاتے، جیسے آپ میرا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، میں شکر گزار ہوں آپ کا، وہ میرا حوصلہ بڑھاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ اس زمین میں غزل کہی، اس غزل کی زمین میں مدح کا شعر کہا ایک سلوات پڑھ دیں آپ ذرا محمد والے محمد پر۔ نجف وہ بلند رتبہ، دیکھیے گا، وہ بلند رتبہ جناب عیسیٰ جو فلک پہ رہ رہے ہیں، وہ بلند رتبہ جناب عیسیٰ جو فلک پہ رہ رہے ہیں، وہ نجف میں گھر بناتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ لطف لے رہے ہیں نا، وہ بلند رتبہ جناب عیسیٰ جو فلک پہ رہ رہے ہیں، کتنی بلندیاں ہیں، کتنی نسبتیں ہیں، وہ نجف میں گھر بناتے، وہ نجف میں گھر بناتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، تو یہ نسبت ہے، یہ نسبت ہے۔ بہرحال میں نے بڑا وقت آپ کا لیا کہ یقیناً اس مجلس میں اگر عشق جو ہے وہاں پہنچا سکتا ہے تو جو معشوق ہے، جو محبوب ہے، جو ممدوح ہے، یعنی اگر محبت ہمیں وہاں لے جا سکتی ہے تو صاحب محبت کیا یہاں نہیں آ سکتا؟ بھئی بات تو ہو گئی، اگر یہ محبت میں اثر ہے، اس لیے کہ محبت کے آپ اس اثر کو ہم ڈھونڈ نہیں سکتے ہیں۔ چلیے تبرکن اور تیمنن صاحبان فکر و نظر کی موجودگی کو شرف سمجھتے ہوئے کہ کئی روایتیں اصول کافی میں اس مفہوم کی، جہاں کہا گیا کہ ارکان اسلام 5 ہیں، اصول دین جو 5 ہیں وہ علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مرتب کی ہیں، بالکل درست ہیں، لیکن معصوم کہتے ہیں کہ ارکان اسلام 5 ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ولایت۔ آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ کے ذریعے سے مولانا رضا امام صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، ہم لوگ وہاں کتاب الاخلاق پڑھا کرتے تھے، تو اس میں اس روایت کا ذکر کرتے ہوئے معلم اخلاق نے کہا تھا یہاں ولایت سے مراد اختیار اور ولایت وہ غدیر والی نہیں، یہاں ولایت سے مراد محبت ہے۔ اس روایت میں ولایت سے مراد محبت ہے، صاحبان محبت نہیں ہے، وہ تو بہت آگے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ولایت، لیکن معصوم نے کہا 15 تقریباً روایتیں ہیں اصول کافی میں تسلسل کے ساتھ، کہا جتنا زور ولایت پہ دیا گیا اتنا اور کسی پر نہیں۔ دیکھیے، افضل کا مطلب اوروں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ آخری نبی سردار انبیاء ہے، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ان کو سردار انبیاء ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ جناب آدم کو ہم نہیں مانتے، جناب نوح کو نہیں مانتے، موسیٰ اور عیسیٰ کو نہیں مانتے، لیکن یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ افضل ہیں۔ اسی طرح سے محبت یقیناً مقدم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، حج نہ کرو، نہیں، غلط نتیجہ نہ نکالیے۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کہا جتنا زور ولایت پر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ 4 میں تو رخصت ہے، 5ویں میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ 4 میں رخصت، معصوم کہہ رہے ہیں 4 میں رخصت ہے، رخصت کا مطلب چھوڑنا نہیں، کہا 4 میں رخصت ہے، کیا مطلب؟ کہا نماز 4، سفر میں 2۔ بھئی یہ تو کرتے ہیں نا آپ، نماز حالت سفر میں 4 کی 2 ہے کہ نہیں؟ اس میں تو کوئی سمجھنے والی کوئی بات نہیں ہے نا۔ روزہ حالت مرض میں حرمت کی منزل تک چلا جائے تو کوئی تعجب نہیں۔ نصاب حج بغیر استطاعت کے نہیں، زکوٰۃ بغیر نصاب کے نہیں، کا 4 میں تو چھوٹ ہے، 5ویں میں کوئی رخصت نہیں۔ سفر میں آدھی نہ ہوگی، مرض میں معاف نہ ہوگی، مال نہ ہو تو ادا کرنا پڑے گا۔ اور یہاں نصاب مال کا نہیں، یہاں شجرے کا نصاب مکمل ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. تو اب اگر یہ بات ہے اور بالکل ہے اور ہونا چاہیے، میں نے بڑا وقت آپ کا لیا. اب یہ 3 خطبے میں شہر شہر پڑھتا ہوا نمبرنگ کی حد تک 11 نمبر کا خطبہ. میں نے کہا کبھی کبھی پڑھی جانے والی کتاب نہج البلاغہ نہیں ہے. جب آپ نہج البلاغہ پڑھیں گے نا تو ہم جیسے کجمت بیاں کی جذباتی خطابت آپ کو بالکل ہی یہ لگے گا کہ ابھی تو انہوں نے فضائل سنائے ہی نہیں. یعنی ابھی ہم تو باب تشبیب میں ہیں نا. اصل فضائل تو صاحب فضائل بیان کرتا ہے اپنے. تو یہ 3 خطبے ہیں، جا کر وقت نکال کر یا موبائل پر چیک کر لیجئے گا. انگریزی میں بھی ہندی میں بھی شاید اپلوڈ ہو چکی ہو، ورنہ انگریزی اور اردو میں تو ہے ہی ہے بہرحال نہج البلاغہ. اور گھر تو کوئی نہج البلاغہ سے خالی ہونا ہی نہیں چاہیے. قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، مفاتی اور توضیح المسائل، یہ 5 کتابوں سے کوئی گھر خالی نہ ہو اور خالی رکھا نہ رہے. پڑھی جائیں یہ کتابیں. کم از کم اتنی چھوٹی سی بھی لائبریری نہ ہو تو پھر شہر علم کے ماننے کا فائدہ کیا، باب مدینۃ العلم کے ماننے کا فائدہ کیا. صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر. کتابوں سے اپنے کو وابستہ کیجئے. اور یاد رکھیے گا، میں یہ بھی جملہ مختلف جگہوں پر کہتا ہوا آ رہا ہوں، اور ابھی کاظمین میں بھی شاید میں نے کہا تھا، اور وہ یہ کہ دیکھیے ممبر سے جو بھی کہا جائے اس کا ریفرنس ہونا چاہیے، اس کا حوالہ ہونا چاہیے. آپ کا گھنٹے کا 1 منٹ نہیں، سیکنڈ بھی قیمتی ہے. اس کی قدر میں کرتا ہوں اور لوگوں کو بھی کرنا چاہیے. تو جو ممبر سے کہا جا رہا ہے اس کا ریفرنس ہو، اس کا حوالہ ہو. بعد مجلس سوالات کیے جائیں اور سوالات کرنے پر ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمت افزائی ہونا چاہیے کہ لوگ توجہ سے بیان سن رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں. اور اگر آپ کے سوال کے بعد میں حوالہ نہ دے پاؤں تو یہ میرے علم کی کمی ہے. بڑی توجہ، اگر میں حوالہ نہ دے سکوں تو یہ میرے علم کی کمی. لیکن اگر حوالوں کے بعد بھی بات حلق سے نہ اترے تو ہر آدمی پھر اپنا اپنا ایمان بھی چیک کرے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ارے صلوات مل کر پڑھ دیجئے. توجہ فرمائیے گا. جو مر جائے خدا کے حق کی معرفت کے ساتھ، رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ، آل رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ، ماتا شہیدہ، تو اسے درجہ شہادت ملتا ہے. یعنی محبت، معرفت، ان سے ربط باطن. میدان میں نہ مرنے پر بھی شہادت. اس کا مطلب یہ کہ بنیاد معرفت ہے، بنیاد محبت ہے. اگر یہ نیت صحیح ہے، اگر محبت ہے، معرفت ہے، تو بستر کی موت بھی طبعی موت نہیں، شہادت ہے. تو اسی کو الٹ دیجئے کہ میدان میں بھی مرے، اور اگر محبت نہ ہو، معرفت نہ ہو تو وہ شہادت نہیں، ہلاکت ہے. وقت تو میں نے لے لیا، لیکن یہ 3 خطبے، 11 نمبر کا خطبہ، 12 نمبر کا خطبہ، 13 نمبر کا خطبہ، 13 نمبر کا یا 11 نمبر کا، یہ تو تبرکن میں پڑھتا ہوں، اس لیے کہ اس میں مولا علی نے جنگ جمل کا ذکر کیا ہے، اور 12 سے میں حوالہ لیتا ہوں. تبرکن وہ جملے پڑھ دیتا ہوں کہ جنگ جمل کے لیے مولا علی نے عجب جملے کہے. جائیے دیکھ لیجئے گا ترجمے کے ساتھ کہ کنتم جند المرا وادبال بہیما رغا فعجبتم اقرا فہربتم اخلاقکم دقاق عہدکم شقاق دینکم نفاق. تم جمل میں ایک عورت کے سپاہی تھے، ایک جانور کا اتباع کر رہے تھے. جب وہ چیختا تھا تو تم جواب دیتے تھے، جب اس کے پیروں کو کاٹ دیا گیا تو تم نے راہ فرار اختیار کر لی، اس لیے کہ تمہارا اخلاق پست ہے، تمہارا دین نفاق ہے. یہ خطیب منبر سلونی کہہ رہے ہیں. لیکن 12 نمبر کے خطبے میں جب یہ جنگ جیت لی گئی، جب یہ جنگ فتح کر کے مولا علی بصرے سے چلنے لگے، تو چلنے والے ایک ساتھی نے، چلنے والے ایک ناصر نے، چلنے والے ایک صحابی نے کہا یا علی کاش ہمارا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوتا. محبت زمانی اور مکانی فاصلوں کو مٹاتی ہے. نبی کے آنے میں، مولا علی کے آنے میں، شہزادی کے آنے میں، حسنین کے آنے میں آپ شک نہ کریں.
اس لیے کہ وہاں بات اس سے آگے کی ہے. آپ کی محبت اگر نجف پہنچا دے، بھائی توجہ فرمائیے گا، کہ یا علی کاش ہمارا بھائی بھی. خدا کی قسم ایصال ثواب کی مجلس میں اس سے زیادہ کوئی تسلی کا بات ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ جیسے جیسے دن گزریں گے پسماندگان اپنے جانے والے کو یاد کریں گے، اور والدین تو ایسی نعمت ہوتے ہیں کہ برسوں گزر جانے کے بعد بھی وہ تنہائی کا احساس ختم ہی نہیں ہوتا ہے. تو مولا علی کا یہ جملہ حوصلہ دیتا ہے کہ ان کو گزرا ہوا نہ سمجھیے، وہ آپ ہی کے درمیان ہیں. بڑی توجہ. ایک مرتبہ کا یا علی کاش ہمارا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوتا اور فتح و نصرت کے اس منظر کو دیکھتا. ہمارا بھائی بھی ہوتا، فتح و نصرت کے اس منظر کو دیکھتا. ظاہر سی بات ہے کہ وہ 25 سالہ ظلم جہاں جواب سلام تک علی کو نہ دیا جائے، اس کرب کے ماحول میں زندگی گزار کر بیعت کر کے چند ہی دنوں کے بعد جنگ جمل کے لیے جانا، تو وہ جنگ جمل کی فتح کا جو سرور تھا وہ ہر کس و ناکس محسوس نہیں کر سکتا سوائے اس جبر کے دور میں زندگی گزارنے والوں کے. میں کیا تجزیہ کروں، توجہ فرمائیے گا. یعنی جب آدمی ظلم و زیادتی اور جبر کو پھر بدلنا چاہتا ہے نا، اور بدلنے کے بعد پھر کوئی افتاد پڑ جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ مصیبت آ گئی. تو بہرحال کا یا علی کاش ہمارا وہ بھائی بھی ہوتا. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا احوا اخیک مانا، کیا تمہارے بھائی کی وفاداریاں ہمارے ساتھ تھیں؟ کیا تمہارے بھائی کے دل میں ہماری محبت تھی؟ اس نے کیا کہا، یا علی کاش اس وقت ہمارا بھائی ہوتا. کہ احوا اخیک مانا، کیا اس کی ہوا، اس کا نفس، اس کا ربط باطن ہمارے ساتھ تھا؟ مولا علی پوچھ رہے ہیں اس سے، کیا وہ ہمارا محب تھا؟ کیا اس کی وفاداریاں ہمارے ساتھ نہیں؟ کا نام یا علی؟ ہاں علی ایسا ہی تھا. فوراً میرے مولا نے کہا کہ لقد شہدنا فقط شہدنا فی اسکرنا ھذا اقوام فی اسلاب الرجال وارحام النساء. اگر تمہارا بھائی ہمارا وفادار تھا تو تمہارا بھائی بھی اس جنگ میں میرے ساتھ تھا. یہ مولا علی کی گواہی ہے. یہی کہہ رہے ہیں نا، یہاں آتے ہیں کہ نہیں، مولا علی چاہنے والوں کو سند دے رہے ہیں کہ اگر وہ ہمارا وفادار تھا تو بالتحقیق لفظ قط کے ساتھ کہ وہ بھی ہمارے ساتھ تھا. اور خالی وہی نہیں، وہ لوگ جو مردوں کے صلبوں میں ہیں، ماؤں کے رحموں میں ہیں، وہ بھی ہمارے لشکر میں شریک تھے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. بھائی بابا سے بلند نعرہ صلوات پڑھ دی. ماشاء اللہ. بالتحقیق وہ تھا، اور خالی وہ نہیں، قیامت تک جو لوگ بھی ہمارے محب ہیں، اگر مردوں کے صلبوں میں ہوں، ماؤں کے رحموں میں ہوں، اس طرح سے جیسے خون جب ناک سے جاری ہوتا ہے نا تو روکے سے نہیں رکتا، اس طرح سے یہ ظاہر ہوں گے اور یہ نصرت کریں گے حق کی. اب یہاں پر دو جملے علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ مرحوم جو میرے شیخ الاجازہ ہیں، اور خطیب اکبر مرزا محمد اطہر مرحوم، ان دونوں کی باتوں کو یکجا کر کے بس 2 یا 4 منٹ میں بس بات کو میں تمام کرنا چاہوں گا. خدا کے حق کی معرفت، رسول کے حق کی معرفت، آل رسول کے حق کی معرفت محبت زمانی اور مکانی فاصلوں کو مٹا دیا کرتی ہے. مکانی فاصلوں کے لیے میں نے کہا وہ نجف میں ہوگا، اور مکانی فاصلوں کے لیے اور زمانی فاصلوں کے لیے مولا علی نے گواہی دے دی کہ اگر وہ میرا محب تھا تو گزرنے کے باوجود ہمارے ساتھ موجود تھا. نہج البلاغہ کی سند موجود ہے. لیکن یاد رکھیے گا اس محبت کی بنیاد تو ولایت ہے نا، محبت ہے نا. اور ولایت غدیر والی جہاں اختیار بھی ہے، جہاں اتھارٹی بھی ہے، جہاں پوری طرح سے من کن تو مولا کی منزل ہے. یاد رکھیے گا یہ وہ گھرانہ ہے جہاں زمانی اور مکانی فاصلے اس طرح سے مٹتے ہیں کہ جب نبی نے
چلتے ہوئے لشکر کو روک کر غدیر کے میدان میں حکم خدا سے اعلان ولایت کے لیے یہ اعلان کرایا کہ جو آگے نکل گئے ہیں انہیں پیچھے بلایا جائے اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے، تو ان بزرگ علماء نے کہا کہ یہ نبی کی عالمینی آواز ہے، یہ نبی خالی غدیر کے میدان کے آگے اور پیچھے والوں کو نہیں بلکہ دین مکمل ہو رہا تھا تو نبی کہہ رہے تھے گزرے ہوئے انبیاء بھی آ جائیں۔ بڑی توجہ، ظاہر سی بات ہے کہ وہ سلسلہ جو آدم سے شروع ہوا تھا، نوح، ابراہیم و اسماعیل سے ہوتا ہوا اب دین مکمل ہو رہا ہے، تو سبھی تو یہ منظر دیکھنا چاہ رہے ہوں گے کہ دین مکمل کہاں پر ہو رہا ہے۔ تو نبی اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آگے نکل گئے ہیں، کہا یہ غدیر والے نہیں گزرے ہوئے انبیاء کو نبی بلا رہے ہیں، اور پیچھے رہ جانے والوں میں خالی غدیر کے پیچھے رہ جانے والے نہیں آپ سمیت یہ سارے مومنین بھی غدیر میں موجود تھے اعلان ولایت سننے کے لیے۔ بڑی توجہ، تمام ہو رہی ہے گفتگو، یہ سب موجود تھے آپ سمیت، اور نبی کا خطبہ مکمل ہو رہا تھا، ہم نیچے بیٹھے ہوئے کلمہ پڑھ رہے تھے، خدا کی بھی معرفت، رسول کے بھی معرفت، آل رسول کی بھی معرفت، ہم سب وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر محبت جمل میں پہنچا سکتی ہے، 8ویں امام کربلا والوں کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ جب ان کی یاد آئے تو یا لیتنا کہا کرو، تو مرکز تو غدیر ہے نا۔ نبی خطبہ مکمل کر رہے تھے، ہم نیچے بیٹھے ہوئے کلمہ پڑھ رہے تھے، نبی نے کہا اللہ ہو مولایا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، نبی نے کہا انا مولا المومنین، میں مومنین کا مولا، ہم نے کہا محمد الرسول اللہ، نبی نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ نبی کا خطبہ مکمل ہوا، ہمارا کلمہ مکمل ہوا، جبریل آیت لے کر آ گئے الیوم اکملت لکم، خطبے پر بھی مہر لگ گئی، کلمے پر بھی مہر لگ گئی۔ ماشاءاللہ، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ بس ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ ہے ولایت جس کا دفاع جناب زہرا نے کیا، اور خمار بارہ نے، کل مجھے بارہ مجلس پڑھنی ہے، یہ کیا تسلسل ہے ان شعراء کا، کیا گہرائی ہے۔ وہاں کیا ہے کہ لوگ سلام کرتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے مولا علی کا۔ خمار بارہ نے عجب شعر کہا، اور میرے خیال سے اس رخ سے مصائب کا شعر ایسا غزل گو کہہ کے جائے، یقیناً ان کے سلاموں میں بھی بڑی اثر پذیری تھی۔ غربت زینب بعد حسین، غربت زینب بعد حسین، بعد محمد جیسے علی، اللہ اکبر۔ دیکھیے جناب زینب کی غربت کا تو ذکر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ دیار بدیار پھرائی گئی، لیکن مولا علی مدینے میں رہتے ہوئے تنہا رہ گئے۔ یہ تنہائی علی کی، جس جملے سے میں نے مجلس شروع کی تھی، کوئی آدمی کسی کو سلام کرے اور اس کو جواب نہ دیا جائے، اس کے دل پر لگنے والے زخم کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ یہ ہے زہرا۔ یہی وجہ ہے مولا علی کے آنے والی آوازیں یقیناً آپ کے ذہنوں کو منتشر نہ کریں۔ اب آپ میری طرف پوری طرح سے متوجہ ہو جائیں، میرا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ علی اور تنہائی، ایسی تنہائی، ایسا اکیلا پن۔ دیکھیے اس بات کو، کچھ مصائب کا میرا انداز منتشر جملے ہوتے ہیں، تسلسل نہیں ہوتا، میں جانتا ہوں، لیکن کوئی جملہ بھی آپ کے دل پر اثر کر گیا تو پھر میرے پڑھنے کا آپ انتظار نہ کریں،
آپ اپنے کو اس مظلومی کی دنیا میں لے جائیں. دیکھیے کربلا کا ذکر آپ سنتے ہیں. جناب سکینہ ساتھ ہیں, جناب زینب ساتھ ہیں, جناب ام کلثوم, جناب رباب. میں نے اس سال کاظمین میں بھی ذکر کیا ہے عزائے فاطمی کی مجلس میں کہ بڑا ساتھ دیا ہے ان لوگوں نے سید سجاد کا. جناب سکینہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی کے پیروں سے کانٹے نکالے ہیں. جناب زینب جلتے ہوئے خیمے سے بھتیجے کو اٹھا کر لائی ہیں. ظاہر سی بات ہے جناب رباب اور جناب لیلا ماں کا درجہ رکھتی ہیں, ہمیشہ بیٹے کا خیال کیا ہے. لیکن یہ ساری خواتین 5-7 سال کے عرصے میں, ساتھ بہت دیا لیکن 5-7 سال کے عرصے میں سب سے پہلے جناب سکینہ, جناب رباب, جناب زینب سب چھوڑ کر چلے گئے. یہ سجاد ہے جو تقریباً 40 برس تک بابا کو یاد کر کے رو رہے ہیں. بات پہنچ گئی ہوگی. یہی حال مولا علی کا ہے. اللہ رے مولا علی کی تنہائی. دیکھیے جناب زہرا نے ساتھ تو بہت دیا مولا علی کا, بے شک ایسا ساتھ دیا کہ ہر قدم پر, اور ایسا ساتھ ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں ایسے عالم میں جب جناب محسن کی شہادت ہو گئی ہو, غش سے افاقے کے بعد پہلا سوال یہ کیا ہے ابو الحسن کہاں ہیں, ابو الحسن کہاں ہیں. اللہ اکبر. تو پتہ ہے کیا جواب آیا؟ گلے میں رسی ڈال کر لے جایا گیا ہے. جزاکم ربکم. لیکن اپنا درد بھولیں, اپنا غم بھولیں. ایک مرتبہ سر پہ چادر ڈالی, کہتی ہوئی چلی ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی. آپ متوجہ ہو گئے ہوں گے. ہاں آزادارو, جناب زہرا نے بڑا ساتھ دیا مولا علی کا, لیکن کتنے دن. ابھی آپ روایتیں, دونوں روایتوں کا میں نے ذکر کیا, 3 روایتیں بلکہ 40 دن, 75 دن یا 95 دن. اس کے بعد علی ہے اور تنہائی ہے, علی ہے اور اکیلا پن ہے. یہی وجہ ہے کہ خبر شہادت زہرا سن کر کھڑے قد سے اپنے کو گرا دیا ہے, اور زہرا کے جنازے پر جا کر کے آپ کے مظلوم امام نے کہا ہے کہ بنت رسول جاتے جاتے یہ بتاتی جائیے کہ علی اب اپنا حال دل کس سے کہے گا, علی اب اپنا حال دل کس سے سنائے گا. ہاں آزادارو, لیکن میں کہوں گا مولا آپ کی مصیبت یقیناً تنہائی ہے, آپ کی مظلومی ہے, لیکن ایک آپ کا بیٹا بھی تو ہے جو کربلا میں ایسا تنہا ہے, ایسا اکیلا ہے. ہاں آزادارو اللہ اکبر. اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ مولا علی کا جنازہ چند لوگوں کے درمیان اٹھا. لیکن میں آپ کو ایک روایت سناؤں اور پھر ایک بند پڑھ کر کے مجلس کو تمام کر دوں گا, اور وہ یہ, جب پیغمبر دنیا سے گئے ہیں نا تو ان کے لیے جنت کا کافور آیا تھا, اور کافور کو چند حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. جہاں بھی اس روایت کا ذکر ہے, جب کافور تقسیم ہونے لگا تو اس میں ایک حصہ جناب زہرا کا تھا, ایک حصہ مولا علی کا تھا, ایک حصہ امام حسن کا تھا. تطہیر میں پنجتن ہیں, دہر میں پنجتن ہیں, لیکن جب جنت سے آئے ہوئے کافور کو تقسیم کیا جا رہا ہے, رسالت مآب ہیں, مولا علی ہیں, جناب زہرا ہیں, امام حسن ہیں, لیکن اس میں حسین کا حصہ نہیں لگا. ارے حصہ کیسے لگتا کہ بھائی کافور تو غسل کے لیے یا حنوط کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ارے جو کربلا میں, جزاکم ربکم, جو کربلا میں, ہاں زادارو یہی وجہ ہے کہ جب حسین ابن علی خیمے کے در پر آئے ہیں, عجب سی تنہائی تھی, کائنات درد سمٹ آتی ہے اس بند میں. مولا علی آپ کی مظلومی ابھی میں نے ذکر کیا, لیکن عجب بند ہے, رلا رہی تھی دلوں کو لٹی ہوئی سرکار. ارے جب کوئی بزرگ خاندان چلا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں, لیکن کربلا کے نام پر اسی لیے بلایا جاتا ہے کہ تسلی ہو جائے, دلاسا ہو جائے. رلا رہی تھی دلوں کو لٹی ہوئی سرکار, نہ کوئی حاجب و درباں, نہ کوئی خدمتگار.
जज़ाकुम रब्बुकुम। रुला रही थी दिलों को लुटी हुई सरकार, न पैदलों के परे थे न मरकबों की कतार, न कोई हाजिबो दरबां न कोई खिदमतगार। अरे उजड़ गया वो गुलिस्तां, खज़ां हुई वो बहार। मकाम हू का था जिस जा निगाह पड़ती थी, अरे हुजूर के दरे दौलत पर खाक उड़ती थी। आ गए हुसैन, हमलों पर हमले किए जरूर, लेकिन अज़ादारों आपको पता है अज़ाए फातमी में आपने कहीं ना कहीं ये सुना होगा या आइंदा की मजालिस में सुन लेंगे कि जब मौला अली ने सैयदा को गुस्ल दिया है, सैने खाना में जनाजा रखा है, तो इमाम हुसैन बल्कि हसनैन के लिए भी है, इन्होंने कहा अम्मा बुलाएंगी तब मैं जाऊंगा। आपने सुना होगा बंदे कफन टूटे थे, आवाज आई थी आ मेरे लाल मेरी आगोश में आ जा। आखिरी जुमला अजब नहीं हुसैन ने माँ से लिपट कर वादा लिया हो कि अम्मा आपने बुलाया तो मैं आ गया अम्मा, लेकिन अम्मा वादा करो जब हुसैन बुलाएगा तो चली आना अम्मा। शायद यही वजह है जब हुसैन जीन से जमीन पर आए, अंबिया नजरें फेर फेर कर गए, एक मर्तबा आवाज दी अम्मा अम्मा, दो हाथ नमूदार हुए, आ मेरे लाल मेरी आगोश में आ जा। सैयदा का जानू, हुसैन का सर, शिमर का कुन खंजर, मनादी की नदा, अला क़ुतिल अल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन। अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमि ज़ालिमीन। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। परवरदिगार आलम इस ज़िक्र को मरहूम के लिए बेहतरीन ईसाले सवाब करार दे और हमारे ईमान को कामिल फरमा, हमें सही माना में सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा और हमें कुरान, नहजुल बलागा, सहीफ़े सज्जादिया जैसी अज़ीम किताबों से वाबस्ता रहने की और उसे पढ़ने की, पढ़कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मिल्लत को मुत्तहिद फरमा। सरकार इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर में ताजील और हमें इस लायक बना के हमारा शुमार भी उनके अंसार व आवान में हो सके। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। फिर आप हज़रात से गुजारिश की जाती है कि एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम मिर्ज़ा इम्तियाज़ हुसैन इब्ने मिर्ज़ा मुमताज़ हुसैन मरहूम के लिए साले सवाब करें। आलम गुर्बत में तुम्हें जाने दूं कैसे, इस दश्त मुसीबत में तुम्हें जाने दूं कैसे, इस वक्त क़यामत में तुम्हें जाने दूं कैसे। ऐ
حال جو تم اذن وغا مانگ رہے ہو، ایک بار چھڑ کر نہیں سوچا تم مجھ سے ضعیفی کا سا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا، کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا، تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا، مجھ سے میری آنکھوں کی ضیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے تجھے اس لیے خالق سے تھا مانگا، مقبول ہوئی میری دعا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، سر تیرا بھی جس وقت چڑھے گا سر نیزہ، ہوگا سر میدان جدا سر بھی تمہارا، ہم شکل پیمبر کا گلا کاٹیں گے آدھا، گویا میرے نانا کا گلا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، یا سے 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 یا سے، السلام علیہ ابا عبداللہ، السلام علیہ ابن رسول اللہ، السلام علیہ ابن امیر المومنین و ابن سید الواسین، السلام علیہ ابن فاطمة الزہراء سید النساء العالمین، السلام علیہ علی الحسین، السلام علیہ علی ابن الحسین، السلام علیہ اولاد الحسین، السلام علیہ اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیہ مولا غریب الغربا، السلام علیہ عین الضعفاء والفقرہ، السلام علیہ شمس شموس، السلام علیہ انیس النفوس، السلام علیہ المدفون برزتوس، السلام علیہ مغشد زبار فیہم الجزا، السلام علیہ سلطان عرب العجم، السلام علیہ ابا الحسین یا علی بن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیہ مولانا صاحب الحسن والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان من آفات الزمان، السلام علیہ شریق القرآن، السلام علیہ خلیفۃ الرحمن، السلام علیہ مظہر الایمان، السلام علیہ امام زمان، ھذا عجل اللہ تعالی خرج صلی اللہ تعالی مخرج ظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی اللہ